خالق بناستی بس ریکارڈنگ بولے گی ہاں بس یہی دے بسم اللہ الرحمن الرحیم گزشتہ سے پیوستہ بات کرتے ہیں. ہم نے لانجائنس شروع کیا تھا اور لانجائنس کے حوالے سے بیچ میں افلاطون اور ارسطو کا ذکر خیر بھی آ گیا تھا. لہٰذا افلاطون کی عینیت یا تصوریت پر بھی بات ہو گئی تفصیل سے، اور افلاطون نے جو شاعری کی مخالفت کی تھی اس کے رد عمل میں ارسطو کے نظریات کا بھی تجزیہ کیا گیا. بات ذرا طویل ہو گئی تھی، اس لیے لانجائنس کے حوالے سے صرف ابتدائی بات ہو سکی کہ لانجائنس پہلی صدی عیسوی کا نقاد ہے، دانشور ہے، اور اس نے ترفع پر بات کی ہے. اس کا رسالہ آن دا سبلائم ہے. تو بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہی کہنا ہوگا کہ 18ویں صدی عیسوی کے انگریز نقادوں نے، دانشوروں نے ترفع کا ترجمہ سبلائم کیا ہے. چونکہ لانجائنس کا بنیادی نظریہ ترفع ہے، یعنی عظمت اسلوب، رفعت، بلندی، تو 18ویں صدی کے انگریز نقادوں نے ترفع کا ترجمہ آن دا سبلائم کیا ہے. لیکن سبلائم کا لفظ جو ہے وہ ترفع کی صحیح ترجمانی یا نمائندگی نہیں کر پاتا، اس لیے کہ سبلائم کے معنی صرف جلال کے رہ جاتے ہیں، جلال کے. جبکہ ترفع جلال و جمال کا آمیزہ ہے. حسن و جمال اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب یہ دونوں عناصر یعنی جلال اور جمال باہم شیر و شکر نہ ہو جائیں. نرا جلال حسن کی ترجمانی نہیں کر سکتا، اور صرف جمال بھی مکمل حسن نہیں ہو سکتا. جلال و جمال جب ملتے ہیں تو حسن پائے تکمیل کو پہنچتا ہے. لہٰذا سبلائم کی بجائے بلندی و عظمت کا ترجمہ اردو میں کہیں یا عربی میں کہیں، کیونکہ اردو تو یا عربی ہے یا فارسی ہے ساری، علویت یا رفعت اس کا ترجمہ ٹھہرے گا. اور لانجائنس کہتا ہے کہ رفعت وہ مقام بلند ہے جو شعری و ادبی اسلوب کا زیور ٹھہرتا ہے. یعنی رفعت کے بغیر شعری اسلوب بلند پایا نہیں ہو سکتا، نہ عظیم ہو سکتا ہے. اور رفعت وہ مقام بلند ہے
جس میں جلال و جمال پوری آب و تاب کے ساتھ جلوہ گر ہوتے ہیں۔ لانجائنس کے نزدیک رفعت یا ترفع وہ عظیم اسلوب ہے کہ جو انسانوں کو عالم وجد میں پہنچا دیتا ہے، دل و دماغ پر وجد طاری کر دیتا ہے۔ یعنی الویت، رفعت اور مترفع اسلوب کی تعریف لانجانس یہ کرتا ہے کہ یہ پڑھنے سننے والے انسانوں کو عالم وجد میں پہنچا دیتا ہے، ان پر وجد طاری ہو جاتا ہے، وہ مسحور ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مترفع اسلوب یا عظیم اسلوب، بلند و بالا اسلوب کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ طریقہ کار کیا ہے اس کا؟ کون سے ذرائع بروئے کار لائیں، کون سے ذرائع بروئے کار لائے جائیں تو مترفع اسلوب کا حصول ممکن ہو سکتا ہے؟ جیسے کہ سادہ سی مثال ہے، آپ خوشبو سونگھنا چاہتے ہیں تو خوشبو سونگھنے کے لیے آپ کیا کریں گے؟ کوئی طریقہ استعمال کریں گے، کوئی کوشش کریں گے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ پھول سونگھ لیں تو خوشبو خود بخود آپ سونگھ لیں گے، یا کوئی اچھا سا عطر لگائیں تو اس سے، یا آپ کہیں چلو خوشبوئیں سونگھتے ہیں تو آپ باغ میں جائیں گے، اور بعض اوقات آپ نہیں بھی چاہتے تو خوشبوئیں آ جاتی ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی۔ جیسا کہ انشاء اللہ خان انشاء نے کہا کہ نہ چھیڑے نکہت باد بہاری، راہ لگ اپنی، تجھے اٹکھیلیاں سوجے ہیں ہم بیزار بیٹھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے لیکن خوشبوئیں اٹکیلیاں کر رہی تھی، چھیڑ رہی تھی، باد بہاری چھیڑ رہی تھی۔ نہ چھیڑے نکہت باد بہاری، راہ لگ اپنی، تجھے اٹکھیلیاں سوجے ہیں ہم بیزار بیٹھے۔ بہرحال اگر کوئی چاہے تو خوشبو سونگھے گا تو خوشبو سونگھ لے گا، نہیں سونگھے گا تو یہ طریقہ استعمال کرے گا، تب وہ خوشبو سونگھ سکتا ہے، محسوس کر سکتا ہے۔ جب آپ چاہتے ہیں، جب آپ آنکھیں بند کرتے ہیں اور آنکھیں بند کرنے کے بعد چاہتے ہیں کہ آپ دیکھیں تو آپ آنکھیں کھول لیتے ہیں، یہ طریقہ استعمال کرتے ہیں نا دیکھنے کے لیے، اور آپ نے دیکھنا نہیں تو آپ آنکھیں بند کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو کچھ نظر نہیں آتا۔ اور اگر آپ کسی اور حقیقت کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے مفکر نے کہا ہے کہ ظاہر کی آنکھ سے نہ دیکھا کرے، ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، وہ دیکھنا تو دیدہ دل وا کرے کوئی۔ اس کے لیے آپ کو دل کی آنکھیں کھولنا پڑیں گی، اور دل کی آنکھیں وہی لوگ کھولتے ہیں جن کا سینہ منور ہوتا ہے، روشن ہوتا ہے، جن کے سینے میں نور کے اجالے ہوتے ہیں۔ دل کی آنکھ انہی لوگوں کی کام کرتی ہے، وہی دل کی آنکھ کو بروئے کار لا سکتے ہیں۔ یہ عقل کی بات نہیں، یہ خرد کی بات نہیں، یہ عشق کی بات ہے۔ خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر۔ اسی لیے تو علامہ نے یہ دعا کی
کیونکہ وہ دل کی آنکھ کھولنا چاہتے تھے۔ ہر لحظہ نیا طور، نئی برکت تجلی، اللہ کرے مرحلہ شوق نہ ہوتے۔ یہ دل کی آنکھیں ہیں، یہ ظاہری آنکھیں نہیں ہیں۔ حقیقت کو، معنی کو، حسن معنی کو دیکھنے کے لیے دل کی آنکھ وا کرنی ہے، عقل کی آنکھ سے یہ نہیں ہوتا۔ فلسفی این رمز کم فہمیدہ است، فلسفی این رمز کم فہمیدہ است، چشم او بر آب و گل پیچیدہ است۔ دیدہ از قندیل دل روشن نہ کرد، پس نہ دید اللہ کبود و سرخ و زرد۔ بہرحال یہ وہ معنی، یہ وہ باتیں ہیں جن کے سمجھنے سمجھانے کے لیے بنفس نفیس موجودگی ضروری ہے۔ یہ آن لائن باتیں نہیں ہیں۔ تو مطلب جو آپ چاہتے ہیں اس کے لیے کوئی طریقہ کار استعمال کرتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ امتحان میں اچھے نمبر لیں، پاس ہو جائیں، تو آپ پڑھتے ہیں، اس کے بغیر تو نہیں ہوتا۔ تو واپس آتے ہیں مترفع اسلوب پر۔ مترفع اسلوب، عظیم اسلوب، بلند و بالا اسلوب، دل و دماغ پر وجد طاری کر دینے والا اسلوب کیسے حاصل کیا جاتا ہے؟ اس کے لیے لانجائنس 5 اجزائے ترکیبی بتاتا ہے۔ اجزائے ترکیبی جن سے کوئی چیز مرز وجود میں آئے، انہیں اجزائے ترکیبی کہتے ہیں۔ آپ شربت بناتے ہیں تو اس میں کوئی ایک جزو نہیں ہوتا، اس میں پانی ہوتا ہے، اس میں شیرینی ہوتی ہے، مٹھاس ہوتی ہے، لیمبو ہوتا ہے، یا جو بھی، یا آپ دودھ کا شربت تو دودھ ڈالیں گے، اس میں اجزائے ترکیبی ڈالیں گے تب شربت بنے گا۔ چائے بناتے ہیں، اس میں آپ پتی ڈالیں گے، دودھ ڈالیں گے، آگ پہ چڑھائیں گے، ابالیں گے اسے، تب چائے بنے گی۔ چائے کسی ایک چیز سے تو نہیں بنتی، کوئی بھی چیز کسی ایک چیز سے نہیں بنتی۔ تو مترفع اسلوب، لانجائنس کا مترفع اسلوب، بلند و بالا و عظیم اسلوب کے بھی اجزائے ترکیبی ہیں، اور ان کی تعداد ہے 5۔ یعنی 5 قسم کے اجزائے ترکیبی بروئے کار لا جائیں تب مترفع اسلوب مرز وجود میں آ سکتا ہے یا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ان میں سب سے پہلا درجہ ہے، سب سے پہلا جزو ہے عظمت خیال، یعنی خیال عظیم ہونا چاہیے۔ دوسرا جزو ہے شدت جذبات، جذبات میں شدت ہونی چاہیے، جذبات طاقتور ہونے چاہیے، جذبات میں بے پناہ قوت ہونی چاہیے۔ تیسرا جزو ہے مناسب الفاظ کی ترتیب۔ چوتھا ہے ثنائے بدائے۔ اور 5واں جز ہے عظمت بیان۔ یہ 5 اجزاء مرز وجود میں آنے کے بعد، یہ 5 اجزاء بروئے کار لائے جائیں تو مترفع اسلوب کا حصول ممکن ہو سکتا ہے۔ اگر
فردن فردن ان پر بات کی جائے تو سب سے پہلے عظمت خیال ہے۔ مترفع اسلوب کے لیے خیال کا عظیم یا بلند ہونا ضروری ہے۔ کسی شعر میں یا ادبی نثر پارے میں، فن پارے میں، شاہ پارے میں جب خیال عظیم ہوگا تو وہ فن پارہ بھی عظیم ہوگا۔ تو خیال کی بلندی مترفع اسلوب کے لیے سب سے پہلی شرط ہے۔ لیکن خیال کو عظیم بنانا یہ کوئی محنت طلب یا ریاض طلب کوشش نہیں ہے، یہ عطیہ خداوندی ہوتا ہے، عطیہ فطرت ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل جائے تو مل جائے، نہ ملے تو نہ ملے۔ دوسرے نمبر پر ہے شدت جذبات۔ جذبات شدید ہوں، جذبات شاہ زور ہوں تو شاعر و ادیب کی بات بھی اپنے اندر بے پناہ قوت رکھتی ہے، اور جذبات اگر کمزور ہوں تو اس کی مثال ایسی ہے کہ نچلی سطح کی پرواز ہوگی۔ جذبات بھی عظمت خیال کی طرح، شدت جذبات بھی عظمت خیال کی طرح عطیہ خداوندی ہے، یہ بھی کوئی سیکھنے سکھانے کی چیز نہیں۔ اور اس کے علاوہ باقی تین اجزاء جو ہیں، یعنی ثنائے بدائے، مناسب الفاظ، اور پھر الفاظ کی مناسب ترتیب، یہ ریاض اور محنت و کوشش سے حاصل کیے جا سکتے ہیں، سیکھے جا سکتے ہیں۔ لیکن پہلے دو اجزاء جو ہیں، عظمت خیال اور شدت جذبات، یہ کوئی سیکھنے سکھانے کے عناصر یا اوصاف نہیں ہیں، یہ قدرت کی طرف سے عطیہ فطرت ہوتے ہیں، عطیہ قدرت ہوتے ہیں۔ اور یہ دونوں اجزاء یعنی عظمت خیال اور شدت جذبات جب باہمی اشتراک کر لیتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہیں، تو ان کے نتیجے میں عظیم مترفع اسلوب مرز وجود میں آتا ہے۔ گویا کہ اگر ذاتی طور پر بات کی جائے تو ہم یہ کہیں گے کہ عظمت خیال اور شدت جذبات اسلوب کے شاہین کے وہ دو پر ہیں۔ جن دو پروں کے ذریعے مترفع اسلوب کا شاہین بلند پروازی سے کام لیتا ہے، اوج کمال اور اوج سریہ کو پھان لیتا ہے، وہ خطرہ افتاد سے نہیں گھبراتا، نہ ڈرتا ہے، نہ گرتا ہے، اور دائمی طور پر ہمیشہ کے لیے جاودانی
پرواز سے کام لیتا ہے، شدت جذبات سے مترفع اسلوب کا شہین خطرہ افتاد سے نہیں گھبراتا، وہ پر دم رہتا ہے اور آسمانوں کو پھاند کر آگے نکل جاتا ہے۔ اس میں کمال ہے شدت جذبات اور عظمت خیال کا۔ مترفع اسلوب کا تیسرا عنصر ہے ثنائے بدائے۔ ثنائے بدائے کا مناسب استعمال بھی مترفع اسلوب کے حصول کے لیے لازم و ملزوم ہے، لیکن یہ سیکھنے سے حاصل کیا جا سکتا ہے، اکتساب سے، ریاض سے اس کا حصول ممکن ہے۔ علامہ نے جو یہ فرمایا فن کے بارے میں کہ ہر چند کے ایجاد مہانی ہے خدا داد، کوشش سے کہاں مرد ہنر مند ہے آزاد، تو وہ یہی ثنائے بدائے، مناسب الفاظ کا انتخاب اور مناسب الفاظ کی مناسب ترتیب کے بارے میں بتایا ہے۔ عظمت خیال اور شدت جذبات کے بارے میں نہیں بتایا گیا، نہیں کہا گیا، ان باقی تین اجزاء کے بارے میں کہا گیا کہ یہ سیکھنے سے، فیض اکتساب سے یہ پروان چڑھائے جا سکتے ہیں۔ ہر چند کے ایجاد مہانی ہے خدا داد، کوشش سے کہاں مرد ہنر مند ہے آزاد، یا یہ کہ نقش ہیں سب ناتمام خون جگر کے بغیر، نغمہ ہے سودائے خام خون جگر کے بغیر۔ یہ انہی باقی تین اجزاء کے حوالے سے کہا گیا ہے، بات کی گئی ہے، یعنی ثنائے بدائے، مناسب الفاظ کا انتخاب، اور پھر انتخاب کے بعد ان کی مناسب ترتیب۔ بندش الفاظ جڑنے میں نگوں کے کم نہیں، ہے شاعری بھی کام آتش مرصع ساز کا۔ تو یہ مرصع سازی ہے، مرصع سازی اکتسابی ہے، اس میں ریاض شامل ہے، لیکن عظمت خیال اور شدت جذبات میں یہ ریاض اور اکتساب کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لان جائنس کہتا ہے، عظمت خیال کے بارے میں لان جائنس کہتا ہے کہ عظمت خیال روحانی عظمت کی بازگشت ہوتی ہے۔ عظمت خیال روحانی عظمت کی بازگشت ہوتی ہے، یعنی کہ روح عظیم ہو تو خیال بھی عظیم ہوگا، روح عظیم نہ ہو، مترفع نہ ہو، بلند و بالا نہ ہو تو خیال مترفع نہیں ہو سکتا لان جائنس کے نزدیک۔ گویا کہ اس بات کو آگے بڑھایا جائے تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ خیال روح کی تصویر ہوتا ہے، جیسی روح ہوگی ایسی اس کی تصویر ہوگی، ایسا ہی اس کا خیال ہوگا۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ خوبصورت چیز کی تصویر خوبصورت ہوتی ہے،
اور بدصورت چیز کی تصویر بھی بدصورت ہوتی ہے۔ لیکن یہاں میں ذاتی طور پر اختلاف ضرور کروں گا۔ میں نہیں سمجھتا یا میں نہیں کہتا، نہ کہہ سکتا ہوں کہ روح بدصورت بھی ہوتی ہے۔ تمام روحیں خوبصورت ہیں۔ ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، روح بدصورت ہو نہیں سکتی، روح ہوتی ہی خوبصورت ہے۔ شکل بدصورت ہو سکتی ہے کسی کی، لیکن روح بدصورت نہیں ہو سکتی۔ آپ اس سے اتفاق بھی کر سکتے ہیں، متفق بھی ہو سکتے ہیں، اور متفق نہیں بھی ہو سکتے اس بات سے۔ بہرحال یہ سوچنے کا مقام ہے، فکر اور تدبر کرنے کا مقام ہے۔ ہم نے ایسے شاعر دیکھے ہیں جن کی شاعری میں بلند و بالا خیالات ہیں، لیکن ان کی ذاتی حرکتیں کچھ عجیب سی ہوتی ہیں۔ ذاتی زندگی اس سے ہٹ کر ہوتی ہے۔ شدت جذبات کا جہاں تک تعلق ہے، تو لانجائنس شدت جذبات پر بھی عظمت خیال ہی کی طرح زور دیتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ جذبات میں اگر شدت نہ ہو، قوت نہ ہو، ولولہ نہ ہو، تو وہ بیکار ہیں۔ وہ شعر و ادب کے شاہین کو بلند پروازی عطا نہیں کر سکتے۔ لیکن لانجائنس کی اس رائے سے کہ خوف، ترحم اور غم کے جذبات مترفع اسلوب کے لیے ضرر رساں ہیں یا نقصان دہ ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ لانجائنس کہتے ہیں خوف، غم اور ترحم کے جذبات جو ہیں وہ عظیم شعری اسلوب کے لیے موافق نہیں۔ ہم ذاتی طور پہ لانجائنس کی اس رائے سے اختلاف رکھتے ہیں، اس لیے کہ یہی تو تینوں جذبات ہیں جو انسان یا سماج اور معاشرے کا کتھاسس کرتے ہیں، تزکیہ نفس کرتے ہیں، دل کا غبار ہلکا کرتے ہیں۔ غم، ترحم اور خوف کے بغیر تو شاعری بیکار ہے۔ آج تک دنیا میں عظیم شاعری وہی مانی جاتی ہے جو ترحم اور غم جیسے جذبات کی ترجمانی کرتی ہے۔
خصوصاً جذبہ غم کے بغیر تو کوئی عظیم شاعری مرز وجود میں آج تک آئی نہیں، نہ آ سکتی۔ حیران کن بات ہے کہ لان جائنس جیسے مترفع اسلوب کے دعوے دار نے یہ کیسے کہہ دیا کہ خوف، ترحم اور غم کے جذبات عظیم اسلوب کو نقصان پہنچاتے ہیں؟ تو پھر کون سے جذبات عظیم اسلوب کو فائدہ پہنچاتے ہیں، طاقت پہنچاتے ہیں؟ یہ نہیں بتایا لان جائنس نے، بس یہ کہہ دیا کہ یہ تینوں ٹھیک نہیں ہے اس کے لیے۔ بھائی نفسیاتی طور پر وہی شعر اچھا لگتا ہے جس میں غم ہو، دل کا غبار وہی شعر ہلکا کرتا ہے جس میں دکھ، درد اور غم کی بات ہو۔ رکھے رہتے ہیں دل پر ہاتھ اے میر، یہیں شاید کہ سب ہے غم ہمارا۔ پڑھیں گے شعر لوگ رو رو بیٹھے، رہے گا دیر تک ماتم ہمارا۔ سخن مشتاق ہے عالم ہمارا، بہت عالم کرے گا غم ہمارا۔ زمانہ چھان مارا ہے، یہ دنیا دیکھی بحالی ہے، نہ کوئی خوش خرم دیکھا، نہ کوئی غم سے خالی۔ تو جذبات کی تطہیر غم ہی کے جذبات سے ہو سکتی ہے۔ ارسطو نے المیہ پر روشنی ڈالتے ہوئے غم کے جذبات پر سیر حاصل ترجمہ کیا، تبصرہ کیا، تجزیہ کیا۔ علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں کہ دیدہ بینا میں داغ غم چراغ سینہ ہے، دیدہ بینا میں داغ غم چراغ سینہ ہے، روح کو سامان زینت آہ کا آئینہ ہے۔ جذبہ غم کے بغیر دل کا نور حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ غم سینے کو منور کرنے کے لیے بھی ضروری ہے اور عظیم شعر و شاعری کے لیے بھی ضروری ہے۔ بلکہ میں تو کہوں گا کہ جذبات کے نظام شمسی میں آفتاب غم جب طلوع ہوتا ہے تو دل کی کائنات بقعہ نور بن جاتی ہے۔ غم، ترحم کے بغیر عظیم شعری اسلوب مرز وجود میں آ ہی نہیں سکتا۔ تو آج ہم نے لان جائنس کے بنیادی نظریات سے لے کر مترفع اسلوب کے پہلے دو اجزاء ترکیبی یعنی عظمت خیال
اور شدت جذبات پر بات کی. اور اس کے بعد ایک ہفتے کا توقف یا وقفہ رہے گا اور پھر یعنی آگے چلیں گے دم لے کر. اللہ حافظ.